السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، کیا حال چال ہے آپ کا؟ جی، اللہ کا کرم اور دو بیت کی دعائیں۔ ماشاء اللہ۔ جی سنائیں، فون لگایا آپ نے، سنائیں۔ کیا سناؤں، تقریباً 10-12 گروپ میں تھا، ان لوگوں نے کافر کہہ کے مجھے گروپ سے نکال دیا، ہمارے بریلی والے بھائی لوگوں نے۔ انہوں نے صحیح کہا نا؟ بولے گمراہ، یہ کافر ہے، اس کو جلدی گروپ سے نکالو۔ میں کچھ سوالات گروپ میں رکھا تھا، جواب دینے کے بجائے ان لوگوں نے ریموو کر دیا۔ ارے حشمت صاحب، میں تو آپ کو سمجھ لیا تھا کہ آپ مولائی بن گئے ہیں، کٹر مولائی بن گئے ہیں۔ بریلویوں کے ساتھ ساتھ میں ناسبی خارجی منافقین کو بھی آپ نے چھوڑ دیا۔ میں تو یہی سمجھا تھا آپ کو، لیکن آپ تو منافق کا سپورٹ کر رہے تھے اور خارجیوں کا سپورٹ کر رہے تھے، ناسبیوں کا سپورٹ کر رہے تھے۔ انہی کے سپورٹ میں، ان کے حق میں آپ نے تو بہت سارے سوالات کر رکھا ہے مجھے، اور ان کی تابعداری بھی کر رہے تھے اس میں۔ اچھا، کس بات میں سمجھداری بتائیے؟ طرفداری بھی کر رہے تھے، ہاں، تابعداری بھی کر رہے تھے۔ میرا یہ سوچتا ہے کہ سب تو ناصبی بھی نہیں ہے اور سب تو گمراہ نہیں۔ کسی ایک کے تعلق سے تو بات کر رہے تھے آپ، سب نہیں، کسی ایک کے تعلق سے تو بول رہے تھے، بتا رہے تھے، اس کے سپورٹ میں تھے۔ نہیں، میں صدیق ابوبکر کی جو خلافت کی ایکسیڈنٹلی مانتا ہوں۔ ہاں، کیا ہے؟ وہ آپ زور سے بولیے نا، آپ کی آواز ہمیشہ گونجتی ہے، آہستہ آتی ہے۔ ہاں، حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت یہ مجبوراً ایکسیڈنٹلی اچانک ایسا ہو گیا، مجبوراً ہو گیا۔ آپ کیا مانتے ہیں؟ یہی مانتا ہوں، اور یہ سب جو ہے انہوں نے خود اپنے طرف سے نہیں کیا، جو اس میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو چھپے ہوئے منافقین، انہوں نے حضرت عمر کو اسکایا، بیچارے عمر کی کیا غلطی، تو ان لوگوں نے عمر کے اوپر پریشر دیا، بڑے بڑے صحابی کے اوپر، تو آخر میں لوگوں نے دیکھا جو اقتدار والے، شہرت والے لوگ تھے۔ مجھے ایک بات بتائیں، جی، برا آدمی صحابی ہو سکتا ہے کیا آپ کے نظر میں؟ نہیں، صحابی تو وہی ہوگا جو، میرا عقیدہ ایمان ہے کہ حضور کے وفات کے بعد جو ثقلین کو جس نے مضبوطی سے تھاما۔ ثقلین کو مضبوطی سے تھاما، ماشاء اللہ۔ کیا جن کا نام آپ لے رہے ہیں، جن کو آپ مانتے ہیں، وہ ثقلین کو مضبوطی سے تھاما تھا، یا ان کے انکار تھے، یا ان کو علیہ اعلان انکار کر دیا؟ انکار ہی نہیں بلکہ ان سے جنگ و جدال بھی کی، اور علیہ اعلان اپنے سینے کا بغض ان کے سامنے ظاہر کیا، قتل و غارت گری مچا دی، اہل بیت کے ساتھ میں ظلم و ستم کا پہاڑ ڈھا دیے۔ ان کو کیا مانتے ہیں پھر؟ اس شخصیت کا نام؟ ارے بھائی، نام کیوں، آپ جانتے ہیں اچھی طرح، پھر نام لے کے کیا پتا؟ ابوبکر صاحب نے تو کوئی جنگ و جدال نہیں کیا۔ میں کسی کا نام نہ لے رہا ہے، نہ لوں گا، آپ کو اچھی طرح سب کا پتا ہے، اور آپ نے اپنی زبان سے ابھی اس وقت ظاہر کیا ہے کہ جو بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں، ان کی حیات اقدس مقدس میں جو بھی دیکھا، ان کو جو مسلمان مانتے ہیں آپ، ان کو اصحاب مانتے ہیں، اس میں سے جو بھی وہ کل اصحاب میں سے جو بھی ثقلین کو مضبوطی سے تھاما، پکڑا رہا، تو اس کا کیا کرتے ہیں آپ؟ اس کو کیا مانتے ہیں آپ؟ ہم انہیں صحابی مانتے ہیں۔ جو ثقلین کا منکر ہو، جو ثقلین، اچھی بات ہے، جو بھی صحابی ثقلین کو مضبوطی سے پکڑا، تھامے رہا، ان کا متبع بنا اور ان کی تابعداری میں لگ گیا، اس کو آپ صحابی مانتے ہیں۔ اور جو علیہ اعلان ان اہل بیت صلوات اللہ وسلام اللہ علیہم کے سامنے اپنا بغض کا مکمل اظہار کیا، مظاہرہ کیا، وہ یقیناً منافق ہے، گمراہ ہے۔ ہاں تو اچھا،
اگر یہ صحیح سند کے ساتھ صحیح یا جو سند ہے کے ساتھ ائمہ صحیح اہل بیت سے ان کا قول اگر مل جائے، بھلے سے وہ شیعہ ہو مگر ان کی جو دلیل وہ مضبوط ہو، اس کے اندر کوئی گھوٹالہ نہ ہو، اور اہل سنت یا اہل تشیع کی صحیح روایت سے، کیونکہ ہمارے اہل سنت نے تو ائمہ اہل بیت سے کوئی احادیث تو نہیں لی ہے، چھوڑیے تو حشمت صاحب، جی ائمہ معصومین صلوات اللہ وسلام اللہ علیہم کے اقوال کو اپنے جگہ پہ رکھیے. فی الحال ہم جی بات کریں گے اہل سنت والجماعت کی. اہل جی السنہ والجماعہ کے جتنے بھی کتب احادیث ہیں، ان میں سے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، بلکہ 200 400 500 احادیث اور متفقن علیہ احادیث اور سیرہ کی کتب، تفسیر کے کتب اور حدیث کے شرح کے کتب اور مستند تاریخ سے میں کسی کی نام لے کر منافقت کو ثابت کروں تو کیا آپ اس کو مان لیں گے؟ ہاں ہاں بالکل بالکل. یہ کیسی بات ہے کہ ہم تو حدیث کو ماننے کا دعویٰ کریں، پھر جب وہ دلیل صحیح حدیث ہمارے سامنے موجود ہو پھر اس کا انکار کر دیں. میرا ایک اعتراض اس پہ ہے کہ اگر اس کے خلاف بھی ہو پھر اس کی بھلائی کی طرف بھی ہو، مانے اس کی اچھائی میں بھی ہو. ایک طرف تو اہل بیت کے خلاف ان کی حدیث آتی ہے، ایک طرف اہل بیت کی محبت کی حدیث آتی ہے، تو ہم پھر آپ سب کیا کس کو کریں لیتے ان کے ہیں؟ ساتھ؟ آپ کس کو لیتے ہیں؟ سنیے، ایک منٹ سنیے. کوئی ایک صحابی ہے، وہ ہاں اہل بیت سے محبت کا بھی اظہار کر رہے ہیں، وہ حدیث میں آ گیا، اور ہاں دوسری طرف بغض کا اظہار کر رہے ہیں، بلکہ جی بغض کا اظہار نہیں کر رہے، مظاہرہ ہی نہیں کر رہے، اس کے ساتھ ساتھ میں جنگ و جدال بھی کر رہے ہیں، اور علل اعلان ساری دنیا ان کو دیکھ لی کہ اہل بیت کے مد مقابل آ کر اہل بیت کے گھروں کو جلوایا، دروازہ ان پر گروایا، اور میدان میں آ کے قتل و غارت گری مچا دی، اہل بیت کے گھروں کو جلا دیا. اس سے ان کے بڑا بارے میں آپ کا دھرنا کیا بھی کہنا ہے؟ دیکھو، ہاں، جنہوں نے بھی اہل بیت کو تکلیف دیا، جلایا، اگر یہ واقعہ اگر صحیح ہے، یقیناً میرا دل ان سے بیزار ہے، میں انہیں لعنتی کہوں گا. میں یہی تو جب مفتی حشمت صاحب، میں تو یہی نہیں میں بریلوی مفتی صاحب نہیں بھائی، میں مفتی صاحب نہیں، میں ایک مولانا حشمت طالب علم رضا ہوں. بریلوی، مولانا حشمت رضا بریلوی، فارغ التحصیل بریلوی، نہیں، گاؤں فارغ سے پورا التحصیل ساری بریلوی چیز سے میں الگ اتراکھنڈ. ہوں. بریلوی کا نام میں سن کے کافی چڑھتا ہوں. نہیں، آپ سابق سنی بریلوی، فارغ التحصیل منظر اسلام یا فارغ التحصیل بریلوی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ ان کے مذہب سے پڑھے ہیں کہ نہیں؟ آپ عالم ہیں کہ نہیں آپ؟ ہاں تو پھر تو میں یہی کہہ رہا ہوں آپ کو کہ میں کتب احادیث اہل السنہ والجماعہ، کتب تفاسیر اہل السنہ والجماعہ، کتب احادیث شرح اہل السنہ والجماعہ، کتب تفسیر اہل السنہ والجماعہ، کتب تواریخ مستند اہل السنہ والجماعہ، اتنے دلائل کے ساتھ پیش کروں اور ان میں سے کسی کو منافق ثابت کروں یا ہو جائے تو آپ کا عقیدہ اس کے تعلق سے کیا رہے گا؟ میرا عقیدہ اس کے تعلق سے وہی ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے اہل بیت ثقلین کو چھوڑا وہ برباد ہو گیا، تو اس کو میں برباد ہی گمراہ میں سمجھوں گا. میں ماشاء اللہ، اللہ آپ کو جزا دے، بہت بڑی بات کی آپ نے. اب میں دوسری بات آپ سے یہ پوچھتا ہوں، کیا پورے کل کے کل صحابہ اگر ثقلین کی اتباع کرتے تو کیا فتنہ، فساد، جنگ و جدال اور دوسری بات فرقہ بندی یہ ہوتی تھی کیا؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں. جی دوبارہ بولیے. مولانا حشمت رضا صاحب بریلوی، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا کل کے کل اصحاب اگر ثقلین کو، یعنی انی تارکن فیکم الثقلین، اس کو اگر پکڑ لیتے کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی لن تدلوا من بعدی ابدا حتی یریدا علی الحوض، جی
یہ متفقن علیہ بھی ہے، حدیث متواتر بھی ہے. یہ جو میں نے پڑھا، میں تمہارے درمیان تم میں دو چیزیں چھوڑ چکا ہوں، کیا؟ ایک کتاب اللہ، دوسری میری اہل بیت ہے. جو اس کو مضبوطی سے پکڑا رہا، ان سے محبت، کہ اپنے تعلقات کو مضبوطی سے ان سے جوڑنا اور جڑ جانا مضبوطی سے ان کو پکڑنا، ان کی محبت کو اور ان کی اتباع کو. تو یہ قرآن اور حدیث کو جو پکڑا یہی ثقلین ہے. اور حتیٰ یریدا علی الحوض، یہ جو بھی بندہ ان کو مضبوطی سے پکڑا وہ حوض کوثر پہ لا کے اس کو پہنچا دیں گے. بالکل. اور کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. قرآن اور اہل بیت کو پکڑنے والے کبھی بھی لن تضلوا من بعدی ابدا، ہمیشہ کے لیے ہدایت پر رہے گا وہ بندہ جو قرآن اور اہل بیت کو پکڑا. کبھی بھی. اور آپ تو عربی اچھی طرح جانتے ہیں. ہاں، من بعدی ابدا کا مطلب کیا ہے؟ ہاں وہ ہمیشگی پر دلالت کرتا ہے نا. جی. تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی 23 سالہ پوری زندگی میں بار بار تکرار کے ساتھ متواتر، اب اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اہل بیت صلوات اللہ وسلام اللہ علیہم کی کل اصحاب کے سامنے بار تعارف کرواتے رہے. ہاں، میں تمہیں میری اہل بیت کے بارے میں اللہ یاد دلاتا ہوں. جی. ہاں، کتاب اللہ اور اہل بیت کو پکڑو. اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت کو پکڑو. یہ کبھی بھی تم نہ گمراہ ہونے نہیں دیں گے، کیونکہ یہ مادرزاد مومن ولی امام منصوص من اللہ ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں جو بندہ ان کو چھوڑ دے، فرقہ اس سے پیدا ہو گیا یا اس سے فرقہ پیدا ہو گیا جو اہل بیت کو پکڑا، کتاب اور اہل بیت کو پکڑا. جی. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، جو کتاب اللہ اہل بیت کو جو پکڑا مضبوطی سے، اس سے فرقہ پیدا ہوا، یا ثقلین کو یعنی کتاب اللہ و اہل بیت کو چھوڑنے والا اس سے فرقہ پیدا ہوا؟ یقیناً جنہوں نے چھوڑا فتنہ انہی سے ہوگا نا. جو پکڑے رہیں گے فتنہ ان سے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، تو وہ پھر تو حق پر ہے، پکڑنے والے ہی حق پر ہے. ہاں، تو آپ کی زبان سے خود بخود اقرار کر لیا ہے نا، جو بھی اہل بیت کو پکڑ لیا، کتاب اللہ اور اہل بیت کو پکڑ لیا، وہ مضبوطی کے ساتھ ہدایت پر ہے کہ نہیں ہے؟ بقول قرآن، بقول رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ. جی ہاں، سن رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں، تھوڑا دکان تلاش کر رہا ہوں، سنڈے ہے نا، دکان سب بند ہے نا. ہاں تو اچھا، تو میں یہی عرض کر رہا تھا آپ سے کہ آپ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مضبوطی سے پکڑے رہیے. مضبوطی سے پکڑے رہیں گے تو دو کمال، بہت بڑے دو عظیم کمال آپ کے اندر آ جائیں گے. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عقل کا اور دل کا جو دروازہ بند ہے اس کو کھول دے گا ہدایت کے لیے. دوسری بات، باب مدینۃ العلم سے، ان کے فیضان سے وہاں کا علم آپ کے اندر ٹرانسفر ہوگا. اللہ قبول فرمائے آپ کی باتیں. چلو، جزاک اللہ، شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.